اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی 2 دن قبل کا ذکر ہے کہ یہاں برطانیہ میں ایک شہر ہے پورٹسمت، وہاں تبلیغ کے سلسلے میں جانے کا اتفاق ہوا اور سوڈان سے تعلق رکھنے والے کچھ نوجوان بات کرنے کے لیے آ گئے۔ جب ان کے سامنے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر رکھی گئی تو ان میں سے ایک نوجوان نے بڑی دلچسپی کے ساتھ کچھ سوالات کیے۔ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے اس نوجوان نے پوچھا کہ یہ کون ہیں اور ان کا دعویٰ کیا ہے۔ جب اس نوجوان کو یہ بتایا گیا کہ یہ بزرگ ہستی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جن کا دعویٰ مسیح موعود اور امام مہدی ہونے کا ہے، تو اس نوجوان نے حیرت کے ساتھ مزید کچھ سوالات کیے۔ ایک بات اس نے یہ پوچھی کہ اگر میں ان کو مان لیتا ہوں مسیح موعود اور امام مہدی، تو کیا مجھے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ نبی ہیں؟ جب اس نوجوان کو یہ بتایا گیا کہ ہاں یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشخبری دی تھی، تو پھر اس نوجوان نے مزید تعجب کے ساتھ یہ سوالات بھی کیے کہ جب میں ان کی بیعت کر لیتا ہوں یا ان کو مان لیتا ہوں تو کیا مجھے 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہوں گی؟ اور بڑی حیرت سے وہ یہ سوال کر رہا تھا۔ اس کو جب اس کا جواب بھی یہی ملا کہ یقیناً 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہوں گی، تو پھر اس نے پوچھا تو کیا شریعت قرآن کریم ہی ہوگی؟ اور جب اس نوجوان کو اس سوال کا جواب بھی یہ ملا کہ جماعت احمدیہ دراصل اسلام کی تعلیمات کو دنیا تک پھیلا رہی ہے اور قرآن کریم ہی وہ آخری شریعت ہے جس پر ہم عمل پیرا کر رہے ہیں، اس واقعے سے یہ بات علم میں آئی کہ کئی لوگوں کو ابھی یہ بھی غلط فہمی ہے کہ گویا جماعت احمدیہ یا حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام گویا کوئی نئی شریعت لے کے آئے ہیں، اور یہ وہ پروپیگنڈا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو مخالفین احمدیت لوگوں کو بتاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی لوگوں کو اس کی اصل حقیقت کا پتہ لگتا ہے کہ جماعت احمدیہ دراصل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہی نعرہ لگاتی ہے اور اسی پر ایمان رکھتی ہے، تو پھر ان کو کافی حد تک اطمینان نصیب ہوتا ہے اور وہ یہ بات سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ واقعی اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اس وقت آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں نگاہ ڈال لیں تو ایک ایسی کیفیت ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں گویا ظہر الفساد فی البر والبحر کے الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے، چاہے وہ خشکی ہے چاہے وہ تری ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، آپ مشرق میں بستے ہیں، مغرب میں بستے ہیں، شمال میں ہیں یا جنوب میں ہیں، آپ کو ایک خوف محسوس ہو رہا ہے، آپ کو ایک ڈر محسوس ہو رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنگ کے بادل آپ کے گھر تک آ گئے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں کرنا کیا چاہیے اور جماعت احمدیہ اس وقت دنیا میں کیا کر رہی ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں آپ اس پروگرام راہ ہدا میں سوال کر سکتے ہیں۔ یہ میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ جو چینل ہے MTA انٹرنیشنل، اس پر ہمہ وقت جماعت احمدیہ کی تعلیمات کے بارے میں پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، اور امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز ایک طویل عرصے سے دنیا کو اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ جنگ کے خطرات اس دنیا میں ہیں، اس لیے ایک تو امن قائم کیا جائے اور دوسرا وہ تمام امور جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور حضور بار بار اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ دعا کریں کہ دنیا اپنے خالق حقیقی کو جان لے اور مان لے۔ یہ پروگرام جس کا نام راہ ہدا ہے، یہ بھی
اسی طرح کی ایک کاوش ہے، اور پروگرام کا نام کیونکہ راہ ہدا ہے، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سوالات کو اس طرح آپ کی رہنمائی کریں کہ آپ بھی ہدایت کا رستہ پا لیں۔ آج کا پروگرام جو 26 مارچ سن 2022 کو ہفتے کے روز GMT وقت کے مطابق شام 4:30 بجے MTA انٹرنیشنل کے لنڈن اسٹوڈیو سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں یہاں لنڈن اسٹوڈیو میں خاکسار کے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے محترم فضل الرحمان ناصر صاحب، جبکہ انشاءاللہ نشریات رابطے کے ذریعے ہمارے ساتھ MTA انٹرنیشنل کے غانا اسٹوڈیو سے شامل گفتگو ہوں گے محترم عبدالسمیع خان صاحب۔ آپ دونوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور محترم عبدالسمیع خان صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز اس سوال کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، جب ہم یہ لوگوں کے سامنے بات پیش کرتے ہیں، لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے مخالفین سے باتیں سنی ہوتی ہیں۔ تو جب ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کریم ہماری شریعت ہے اور قرآن کریم کی تعلیمات پر ہی ہم عمل کرتے ہیں، تو فوری طور پر ایک سوال ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ ہمیں قرآن کریم سے یہ بتایا جائے کہ صداقت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور جماعت احمدیہ کی صداقت قرآن کریم سے جماعت احمدیہ کیسے ہمارے سامنے پیش کر سکتی ہے؟ تو میں چاہوں گا آج کے پروگرام کے آغاز میں آپ اس سوال کا ہمارے ناظرین اور سامعین کو جواب دے دیں۔ جی، جزاکم اللہ برہان صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اس طرح کا سوال آتا ہے تو لوگوں کی توقع ہم سے یہ ہوتی ہے کہ قرآن شریف سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا نام دکھائیں، قرآن شریف سے جماعت احمدیہ کا نام دکھائیں، قرآن شریف میں قادیان کا نام دکھائیں۔ تو مذہبی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں استعاروں، تمثیلوں، رمزوں اور کنایوں میں ہوتی ہیں، اور پیشگوئیوں میں چونکہ علم غیب پر پردہ ایک پڑا ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ کھلتی ہیں اور پیشگوئیاں پوری ہوتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ ورنہ اگر پرانی کتابوں میں یا پیشگوئیوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہ ہوگا اور آپ مکہ میں آئیں گے اور والدہ کا نام یہ ہوگا اور باپ کا نام یہ ہوگا، تو کوئی آپ کو قبول کرنے سے معروم ہی نہ رہتا اور نہ کوئی مخالفت کرتا۔ لیکن آج تک دنیا کی اکثریت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پرواہ ہے۔ اسی طرح جب ہم ذکر کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں کسی آنے والے کا ذکر موجود ہے تو اشاروں میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہ ذکر موجود ہے، اور یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ کیا امت محمدیہ کے کسی بگاڑ کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امت محمدیہ میں بگاڑ کا ذکر قرآن شریف کی کئی آیات میں موجود ہے۔ بگاڑ ہوگا تو کسی آنے والے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ چنانچہ ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ یا رب اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ یہ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 31 ہے، بعض جگہ 30 ہے، بعض جگہ 31 ہے، بعض گنتی کے لحاظ سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ پھر قرآن کریم کی ایک دوسری آیت اس کا قریباً زمانہ بھی معین کر دیتی ہے۔ چنانچہ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، کہ اللہ تعالیٰ اس حکم کو، اپنی اس پاک شریعت کو آسمان سے زمین تک نافذ کرے گا، لیکن پھر ایک اسلامی شوکت کے لمبے زمانے کے بعد جو قریباً حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 300 سال کا عرصہ ہے، وہ دوبارہ آسمان کی طرف چڑھ جائے گا اور زمین پر گویا قرآن تو موجود ہوگا لیکن قرآنی تعلیمات کی جو تاثیرات ہیں وہ جاتی رہیں گی۔ تب وہ زمانہ آئے گا جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا سورۃ جمعہ میں کہ آپ کی 2 بعثتیں مقدر ہیں، ایک امیین میں اور ایک آخرین میں۔ امیین وہ تھے جو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بعثت اولیٰ کے ذریعے ہم نے قرآن کریم کو مکمل کر دیا، تزکیہ کر دیا، تعلیم کتاب مکمل کر دی، تعلیم حکمت مکمل کر دی۔ لیکن اس کے بعد جب یہ بگاڑ کا زمانہ آئے گا تب اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسری قوم میں بھی بھیجے گا، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور ان کا ابھی تک ان قوموں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اب اس موقع پر صحابہ کو لازماً ایک سوال پیدا ہوا کہ یا رسول اللہ آخرین کون ہوں گے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک ایسا شافی جواب دیا جو ایک سوال نہیں 6 سوالوں کا جواب تھا۔
سوال یہ تھا کہ آخرین کون ہوں گے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ لو کان الایمان معلقا بثریا لنالہ رجل من ہؤلاء، کہ ایک وقت آئے گا کہ ایمان ثریا پر چلا جائے گا، تب اس کی قوم کا ایک آدمی آسمان سے ایمان کو دوبارہ زمین پر لا کر قائم کرے گا۔ اب اس میں دیکھیے سوال تو کچھ اور تھا، جواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بڑھ کے دے رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ ایمان اٹھ جائے گا، امت محمدیہ بگڑ جائے گی، اس کے زمانے میں آئے گا۔ دوسرا سوال یہ اٹھنا چاہیے تھا کہ عربوں میں سے آئے گا یا اجمیوں میں سے آئے گا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجمیوں میں سے آئے گا، عرب نہیں ہوگا۔ پھر یہ سوال کہ کیا رسول کریم خود آئیں گے؟ فرمایا میں خود نہیں آؤں گا، ایک فارسی وجود کے ذریعے میں بروز کے طور پر آؤں گا۔ پھر فرمایا کہ اہل فارس میں سے آئے گا۔ پھر فرمایا کہ وہ کب آئے گا؟ لو کان الایمان معلقا بثریا۔ اب یہ فوراً تو نہیں اٹھ جانا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جس طرح حدیثوں میں ذکر ہے کہ قریباً 300 سال کے بعد یہ گراوٹ شروع ہوگی، قرآن کریم کے بھی میں نے اشارے کیے، تو اس وقت آئے گا۔ اور آخری سوال کا جواب یہ دیا، چھٹا سوال، کہ کیا وہ کوئی نئی شریعت لے کر آئے گا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہرگز نہیں، وہ ایمان کو قائم کرنے کے لیے آئے گا، جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ شریعت وہی ہے، قرآن وہی ہے، کلمہ وہی ہے، دلوں سے ایمان اٹھ جائے گا تو ایمان کو دلوں میں لا کر دوبارہ قائم کرے گا۔ پھر یہی بات امت محمدیہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دہراتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، اور ان کی تفصیلات دوسری آیات میں قرآن کریم میں موجود ہیں، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالح ہیں۔ اور پھر یہ دعا سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ غیر المغضوب علیہم، ہمیں یہودی نہ بنانا اور عیسائی نہ بنانا۔ کون ہے یہودی اور عیسائی؟ وہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہوا تھا اور اس کے بعد وہ خدا کے ناموں کو بھول گئے اور گمراہ ہو گئے۔ اور ضالین کون ہیں؟ وہ جو انہوں نے انسان کو خدا بنا لیا اور خدا کی سچی تعلیمات سے دور ہو گئے۔ تو یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ قرآن کریم میں واضح اشارات اس بات کے موجود ہیں کہ امت محمدیہ ایک وقت میں بگڑ جائے گی، قریباً 1300 سال کے بعد، جس کا حدیثوں میں اور بزرگان کے کشوف میں ذکر ہے، قریباً 1300 سال کے عرصے کے بعد پھر ایک شخص آئے گا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہوگا، آپ کی غلامی میں دنیا میں ایمان کو قائم کرے گا اور دوبارہ اس جو ایمان ثریا پر جاگو تھا اس کو دلوں میں قائم کرے گا۔ یہی جماعت احمدیہ کا پیغام ہے، یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میرے اعمال پہاڑوں کے برابر بھی ہوتے تو مجھے جہنم میں پھینک دیا جاتا۔ یہ ساری برکت مجھ پر اس وجہ سے ہے کہ میں اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت کرتا ہوں، اور اس اطاعت کے طفال اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کام دیا ہے، مجھے مسیح موعود اور مہدی موعود بنا کر بھیجا ہے۔ اسی کو امت محمدیہ کی اصطلاح میں مسیح کہتے ہیں، مہدی کہتے ہیں، امام قائم کہتے ہیں، رجل فارس کہتے ہیں، اس کو کچھ بھی کہہ لیں۔ یہ وہ موعود ہستی ہے جس نے ایک تنزل کے زمانہ میں امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے آنا تھا۔ آگے جب وہ آیا تو اس نے اپنی صداقت کے بے شمار دلائل دیے۔ وہ جیسے جیسے پروگرام آگے بڑھے گا تو آپ پوچھیں گے تو انشاءاللہ تو سمیع خان صاحب، میرے خیال میں آپ نے بہت عمدہ انداز میں ہمارے ناظرین کو اس بارے میں آگاہی دے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت مستمرہ کیا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اور یہ دراصل ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق تھا، جس کا قرآن کریم کی سورہ جمعہ میں بھی ذکر ملتا ہے۔ ناظرین کرام، میں یہ بات آپ کے سامنے ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ پروگرام جو راہ ہدا ہے، جو اب تقریباً 45 منٹ تک مزید جاری رہے گا، یہ آپ لوگوں کا پروگرام ہے۔ اگر آپ کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے جماعت احمدیہ کے عقائد کے بارے میں، تو ضرور اس پروگرام میں پیش کریں۔ اس سے ہٹ کے بھی ہستی باری تعالیٰ کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، تاریخ اسلام کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آئے تو ضرور آپ اس پروگرام میں پیش کر سکتے ہیں۔ ہم سے سوال پوچھنے کے دو طریق ہیں۔ ایک ہمارا لینڈ لائن نمبر ہے جو آپ کو مستقل اس لائیو پروگرام کے دوران نظر آتا رہے گا۔ آپ اس لینڈ لائن کے ذریعے ہم سے براہ راست بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنا تحریری یا وائس میسیج کے ذریعے سوال بھجوانا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر ضرور نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، اس پروگرام کو دیکھنے والے دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ جو جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اپنے بھی سوالات ہو سکتے ہیں یا ان کے کوئی
غیر احمدی دوست یا غیر مسلم دوست کوئی سوال اگر کرتے ہیں تو وہ بھی آپ اس پروگرام میں پیش کر سکتے ہیں، لیکن یقیناً اس پروگرام کو دیکھنے والے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا تعلق جماعت احمدیہ سے نہیں ہے، اور اگر آپ ایسے ہیں تو بلا جھجک اس پروگرام میں اپنا سوال پیش کریں۔ اگر یہ آواز آپ کے کانوں تک پہنچ گئی ہے تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے، کیونکہ یہ وقت کے امام کی آواز پر لبیک کہنے کا معاملہ ہے۔ فضل الرحمان صاحب، جس طرح میں یہ ذکر کر رہا ہوں، اسی طرح کا ایک سوال بھی لوگ ہم سے کرتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کا تعلق امت مسلمہ سے ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو جب بھی ان کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر دکھائی جاتی ہے، دعوے کا ذکر کیا جاتا ہے، تو کچھ لوگ حیرانگی کے ساتھ اور جستجو کے ساتھ یہ سوال بھی پیش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے، لیکن کیونکہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو آیا مرزا صاحب کو ماننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ ایسے لوگوں کی ہم کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ جیسا ابھی ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لوگ اس دنیا کی ہدایت کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے پہلے سے خدا کی طرف سے جو کتابیں آتی ہیں اس کے اندر اشارے کنائے موجود ہوتے ہیں۔ ہر آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا، پھر اللہ تعالیٰ کے انبیاء اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی تشریح کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، اور جس چیز کی جتنی اہمیت ہو اس کو اتنا ہی کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ ذکر ہوا کہ امت محمدیہ کے بگڑنے کے زمانہ میں ایک شخص کے آنے کی خبر قرآن کریم میں موجود ہے۔ جیسا سورہ جمعہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ایک بعثت کا ذکر ہے، اسی طرح احادیث میں، اور جب میں کہتا ہوں کہ احادیث میں، تو شاذ ہی کوئی ایسی حدیث کی کتاب ہوگی جس میں ایک آنے والے امام کا ذکر نہ ہو، اور اس میں شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، کوئی بھی فرقہ لے لیا جائے، ہر ایک یہ مانتا ہے کہ امت محمدیہ کے بگاڑ کے وقت میں ایک امام نے آنا ہے۔ اکثر اس کو امام مہدی کر کے پکارا گیا، اور اس کے بارے میں اتنی حدیثیں ہیں کہ میں آج جب اس پروگرام کو دیکھ رہا تھا تو ایک 8 جلدوں پر بہت بڑی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے موجم الاحادیث امام المہدی، کہ امام مہدی کے بارے میں احادیث اکٹھی کی اور ان کو جب کمپائل کیا تو 8 جلدوں کی ایک بہت بڑی کتاب بنی، یعنی اس کثرت کے ساتھ احادیث میں امام مہدی کا ذکر ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس آنے والے امام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ فرمایا کہ یہ ایک عام مولوی کی طرح کا ہے جس کو مانو نہ مانو کوئی حرج نہیں، یا اس کو ماننا ضروری ہے؟ انہی حدیثوں کی کتابوں میں اس آنے والے امام کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اگر تم اس کو دیکھو فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ، اس کی بیعت کرو، وَلَوْ حَبًّا عَلَى الثَّلْجِ، اگرچہ تمہیں برف کے تودوں پر سے گزر کے جانا پڑے تو تب بھی اس تک پہنچو اور اس کو جا کر اس کی بیعت کرو۔ اور بعض حدیثوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس کو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا سلام دو، اور مسلمانوں میں یہ بھی حدیث بڑی عام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو اپنا سلام بھیجا ہے، ایک اپنے زمانے میں حضور اویس کرنی اور دوسرا امام مہدی، اور فرمایا کہ جو اس کو دیکھے اس کو جا کر میرا سلام کہے۔ اور یہ تو اس کثرت سے حدیثیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہنا کہ اچھا اس امام مہدی کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اگر ارشاد ہے فَبَايِعُوهُ، اس کو بیعت کرنا بھی ضروری ہے، اور فرمایا کہ اس کو میرا سلام کہو، کیا ایسے شخص کو جھٹلانا کسی بھی مسلمان کے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ جب میں اس بات پر غور کرتا ہوں تو یہ ایسی ہی بات معلوم ہوتی ہے کہ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بعض لوگ ایسے بھی اٹھے، انہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے بس قرآن کافی ہے، اور انہوں نے خلفائے راشدین کو بھی چھوڑ دیا، اس کے علاوہ پھر اور بھی فتنے اٹھتے رہے، بعض نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، ہمارے لیے کلمہ پڑھنا کافی ہے، اور کئی طرح کے، اور ایسے لوگ کبھی بھی ہدایت کا راستہ نہیں پا سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے ایک جگہ فرمایا ہے، میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ پڑھنا چاہتا ہوں۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میرا انکار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار ہے، کیونکہ جو میری تکذیب کرتا ہے وہ میری تکذیب سے پہلے معاذ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا ٹھہراتا ہے، جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ اندرونی اور بیرونی فساد حد سے بڑے ہوئے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے باوجود وعدہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے ان کی اصلاح کا کوئی انتظام نہ کیا، جبکہ وہ اس امر پر بظاہر ایمان لاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آیت استخلاف میں وعدہ کیا تھا کہ موسوی سلسلہ کی طرح اس محمدی سلسلہ میں بھی خلفاء کا سلسلہ قائم کرے گا، مگر اس نے معاذ اللہ اس وعدہ کو پورا نہیں کیا، اور اس وقت کوئی خلیفہ اس امت میں نہیں، اور نہ صرف یہاں تک ہی بلکہ اس بات سے بھی انکار کرنا پڑے گا کہ قرآن شریف نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مثیل موسیٰ قرار دیا ہے یہ بھی صحیح نہیں معاذ اللہ، کیونکہ اس اصلاح کی اتم مشابہت اور مماثلت کے لیے ضروری تھا کہ اس 14ویں صدی پر اسی امت میں سے ایک مسیح پیدا ہوتا۔ اب یہ 14ویں صدی کا لفظ بھی بڑا اہم ہے، امت محمدیہ کی کتابیں اس بات سے بھری پڑی ہیں کہ ایک امام مہدی نے 14ویں صدی میں ظاہر ہونا تھا۔ جب سے مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ کیا اس کے بعد سے لوگوں نے ایسی حدیثوں کو بلکہ امام مہدی کا ذکر کرتے ہوئے وہ گھبراتے ہیں۔ تو ایک ایسا امام جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فبایعہ ہو، جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کو جا کر میرا سلام کہو، اور اس کے علاوہ امت محمدیہ کے بگاڑ کی اصلاح کا کوئی اشارہ بھی کسی اور شکل میں نہیں ملتا، سوائے اس کے کہ ایک امام نے ظاہر ہونا ہے، اس کو ماننے کے نتیجے میں امت محمدیہ کی اصلاح ہونی ہے۔ اس کے علاوہ امت محمدیہ کا کوئی اور ایسا علاج ہی نہیں ہے جو حدیثوں میں کہیں ذکر ہو، تو ایسے امام کو رد کر کے اپنے ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ فضل صاحب، جس طرح آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، اور سب سے اہم تو بات ہی یہ ہے نا جس کا ہم بھی ذکر کرتے ہیں کہ ہم تو کہہ رہے ہیں آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے ہمیں، جس بات کا ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو ماننا ضروری ہے، تو یہ سننے والا دیکھنے والا خاص طور پہ ایسا شخص جو یہ خود کہتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہوں، میں تو قرآن کو ماننے والا ہوں، تو پھر اس کے لیے فیصلہ کرنا خود ہی آسان ہو جاتا ہے کہ جس بات کا حکم ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس آنے والے وجود کو، اس مسیح مہدی کو، اس مسیح موعود کو اور امام مہدی کو ماننا کتنا ضروری ہے، گویا اس کے بغیر انسان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو رہا۔ اگلا سوال لے کر میں محترم عبدالسمیع خان صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ محترم عبدالسمیع خان صاحب، یہ جو سوال ہے آج کل اس موضوع پہ، یا یوں سمجھ لیں کہ اس ٹاپک پہ بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے، میں اسی حوالے سے یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس کا ذکر ہو رہا ہے، پھر خواتین کے حقوق کا ذکر ہو رہا ہے، فریڈم آف سپیچ کا ذکر ہو رہا ہے کہ بھئی جو مرضی بات کرتا پھرے، کسی کو روکنا نہیں چاہیے، پھر اسی طرح مختلف طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ، مختلف جگہوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، مختلف نسل کے لوگ جو ہیں ان کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ تو سوال آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی تعلیمات ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہیں کہ ہیومن رائٹس کس حد تک ہیں، اور اسی طرح یہ جو مختلف قسم کے جو حقوق ہیں، چاہے وہ مردوں کے ہوں، چاہے وہ عورتوں کے ہوں، چاہے وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھنے والے انسانوں کے ہوں، اسلامی تعلیمات اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں؟ جزاکم اللہ۔ بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام ہر انسان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کا ذمہ لیتا ہے، اور ہر فرد کو اور اسلامی معاشرے کو، بلکہ اسلامی حکومت کو ان کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ یہ ساری باتیں مختلف آیات میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، جن کا خلاصہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں اس طرح نکالا کہ تمہاری جانیں، تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں تم پر اس طرح حرام ہیں جس طرح یہ مکہ کا شہر حرام ہے، جس طرح یہ حرمت والا مہینہ حرام ہے کہ تم اس کے اندر کسی قسم کی شرارت کرو اور اس کی حرمت کو نقصان پہنچاؤ، اور جس طرح آج کا یہ دن مقدس ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کے جان، مال اور عزت پر کسی دوسرے کو کوئی حق نہیں دیا،
اور انسانی حقوق کو اتنی تفصیل سے قائم کر کے دکھا دیا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کسی کی عزت، جان اور مال متاثر نہ ہو۔ چنانچہ قرآن کریم کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں تفصیل کے ساتھ ان سب باتوں کے حقوق موجود ہیں۔ ابھی جلسہ سالانہ پر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ان حقوق کا مضمون شروع فرمایا۔ دوستوں کے کیا حقوق ہیں، بیویوں کے کیا حقوق ہیں، مردوں کے کیا حقوق ہیں، عورتوں کے کیا حقوق ہیں، مریضوں کے کیا حقوق ہیں، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے حقوق بھی مقرر فرمائے، جانوروں کے حقوق بھی مقرر فرمائے، پرندوں کے حقوق بھی مقرر فرمائے۔ تو اس کی تفصیل تو بہت ہے، ہماری کتابوں میں، حضور کے خطبات میں، خطابات میں تفصیل سے موجود ہے، لیکن اگر آسان طور پر اس کو سمجھنا ہو تو وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی حرکت، میری کوئی ایسی حرکت جس سے کسی کی جان، مال اور عزت کو نقصان پہنچے، وہ غلط ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانی جان کے اپنے حقوق مقرر فرمائے۔ ایسی تمام چیزیں کھانے سے ہمیں منع کر دیا جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ایسی تمام چیزوں کو دیکھنے سے منع کر دیا جن سے ہمارے جذبات میں اشتعال آتا ہو اور شہوانی جذبات بیدار ہوتے ہیں، جس میں آپ سمجھ لیں کہ پردے کے حقوق ہیں دوسرے۔ اسی طرح اسلام نے بعض حرمات مقرر کر دی جن سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ اسلام اسلامی معاشرے کو پابند کرتا ہے کہ اپنے ماحول میں امن قائم رکھنے کے لیے مناسب قانون سازی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ خلفائے راشدین نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بعض مثالیں قائم کر دیں کہ معاشرے میں دوسروں کے حقوق کو قائم کرنے کے لیے کچھ حقوق، کچھ فرائض مقرر کر دیے، کچھ قانون سازی بھی کر دی اور کچھ حکومتی عامل بھی مقرر کر دیے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے جاتے ہیں تو جب غلہ بیچنے والے شخص کے غلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ نیچے گیلا غلہ ہے اور اوپر خشک غلہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا من غش فلا سمنا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہمارے معاشرے کا فرد کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ گویا آپ نے خریداروں کے حقوق بھی مقرر کر دیے اور آپ نے جو دکاندار ہیں ان کے حقوق مقرر کر دیے۔ تو یہ ساری تفصیلات اسلام نے بیان کر دی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود پر قائم رہو، جن کو اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، ان حدود کے قریب نہیں جانا۔ اسی طرح بعض رحمی رشتے مقرر کر دیے، بعض کھانے پینے کی چیزیں حرام فرما دیں، اسی طرح بعض اور چیزوں پہ پابندیاں لگا دیں۔ اس کے علاوہ معاشرے کو حق دیا کہ معروف کے مطابق وہ پابندیاں لگا سکتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں جیسے ٹریفک قوانین ہیں تو اس میں حق تو سب کا ہے کہ سڑک پر چلیں، لیکن حکومت نے کچھ قوانین مقرر کر دیا کہ فلاں کے آنے کا پہلا حق ہے، فلاں رکے گا، فلاں چلے گا، فلاں گاڑی چلانے کے انتظار میں رہے، اور اگر سرخ بتی آ جائے تو پھر وہ رک جائے۔ تو جس طرح گورنمنٹ نے، حکومتوں نے اپنے لیے قوانین بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت بھی قوانین مقرر کر دیتی ہے۔ لیکن آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے حساب سے مرد و عورت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی فرق نہیں کیا، کسی رنگ میں، کسی نسل میں کوئی فرق نہیں کیا۔ وہ تمام لوگ جو خدا کا قرب چاہتے ہیں، جو خدا کی رضا چاہتے ہیں، جو اس کی رضا کی راہوں پر چلتے ہیں، جو اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کالے اور گورے کا کوئی امتیاز نہیں، مرد اور عورت کا کوئی امتیاز نہیں۔ جو خدا کی راہوں پر صدق سے چلے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہوں پر چلے گا ہم اسے اپنی طرف آنے کی راہیں دکھائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے وہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ چنانچہ دیکھ لیجئے امت محمدیہ کے لیے مثال کس کو بنایا گیا؟ حضرت مریم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا۔ تو یہ اسلام نے تمام حقوق کر دیے ہیں جن کی تفصیلات ہمارے لٹریچر میں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ عبدالسمیع خان صاحب، جس طرح آپ ابھی تفصیل سے بتا رہے تھے، یہ آج کل کی ماڈرن دنیا تو اب وہ گفتگو کرنا شروع ہوئی ہے کہ ہیومن رائٹس کی بات کی جائے، ویمن رائٹس کی بات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی کامل شریعت ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تو اس میں ان تمام حقوق کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ بس اب ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اسکرین پر دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے سوالات آنے شروع ہو گئے ہیں۔ ظفر اقبال صاحب، اگر آپ اسکرین کے سامنے موجود ہیں تو یہی رہیے گا، آپ کا سوال بھی اس پروگرام میں ضرور پیش کیا جائے گا۔ لیکن پہلے محمد عبدالرشید صاحب کا سوال میں محترم فضل الرحمان صاحب آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ محمد عبدالرشید صاحب لندن سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تمام مذاہب امن کا پیغام لے کر آئے ہیں، ایک تو اس بارے میں بتا دیں کہ کیا تمام تعلیمات امن کا پیغام ہی ہمارے دے رہی ہیں، اور دوسرا وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں
کہ قرآن کریم کی جو سورہ فاتحہ ہے کیا اس کی طرح کی کسی صورت کی یا پیغام کا مثال کسی اور مذہب میں ملتا ہے یا نہیں؟ پہلے تو جنہوں نے جو پہلا سوال کیا ہے میں اس کا مختصر سا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لوگ دنیا میں تعلیم لے کر آئے امن پھیلانے کی، دنیا کی ہدایت کی، اس کا اگر آغاز دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کے قتل کا ارادہ کیا۔ جو خدا کے حضور زیادہ نیک تھا، پاک تھا اور امن کے قائم کرنے والا تھا، اس نے کہا ما انا بباسط ید الیک لیقتلک، کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں۔ اور اس کے بعد بھی انبیاء کی تمام تاریخ دیکھی جائے تو انبیاء اور انبیاء کے ماننے والوں نے دنیا میں ایک ایسا ماحول پیدا کیا جس میں قربانیاں دی گئیں۔ قربانیاں لینے کا مفہوم اس طرح کا ان کی سیرت میں نظر نہیں آتا کہ اٹھو اور مار دھار کرو اور لوگوں کو قتل کر دو۔ خدا کے انبیاء اور خدا کے انبیاء کو ماننے والے اپنی جان، مال، عزت قربان کر کے دنیا کے امن کے لیے کوشش کرتے رہے۔ گزشتہ دنوں میں ایک MTA پر پروگرام دیکھ رہا تھا۔ آج کل چونکہ ہمارے پیارے امام کافی عرصے سے ساری دنیا میں پارلیمنٹس میں بڑے بڑے ایوانوں میں جا کر یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہمیں امن کے قیام کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو ایک ملک کے MPA بڑے عہدیدار تھے مرکزی ان کی اسمبلی کے، وہ کہنے لگے کہ میں حضرت مرزا مسرور احمد صاحب کی ایک بات اب جب سے میں نے سنی ہے ہر ایوان میں اس کو پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں اتنے بڑے بڑے لوگوں کو کی محفلوں میں شامل ہوا ہوں، اجلاسات میں شامل ہوا ہوں، ہر ایک اپنے حقوق کی بات کرتا ہے۔ سیاستدان ہیں یا مختلف حقوق تنظیمیں ہیں، وہ مختلف اپنے حقوق لینے کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ مرزا صاحب حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ عنہ عزیز کہتے ہیں میں نے ان کے جتنے پروگرام دیکھے ہیں یہ بات کرتے ہیں کہ قربانی دے کر تم دنیا میں امن کا قیام کرو، اپنے حقوق کی خاطر نہ لڑو بلکہ دنیا میں حقوق دینے کے جو ہے رویہ وہ پیدا کرو۔ جیسے ابھی محترم سمیع خان صاحب بھی بتا رہے تھے کہ اسلام نے اور کسی بھی جو خدا کی طرف سے آنے والی تعلیمات ہیں اس میں حقوق کی ادائیگی کا ذکر ہے۔ اور ایک بہت بڑا اصول قرآن کریم نے یہ دیا، میں اس کو بتا کر پھر آگے چلوں گا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم الا اللہ تعدلوا اعدلوا، کہ دشمن بھی ہیں تب بھی تم نے عدل سے کام لینا ہے۔ حتیٰ کہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ والدین کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو تم نے سچائی کو نہیں چھوڑنا۔ اب ایسی تعلیمات کسی سیاستدان میں یا کسی اور قوم میں کہاں ملیں گی؟ یہ خدا کے انبیاء ہی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب دوسری بات کی طرف میں آتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت کہ مذہبی کتاب میں سورۃ فاتحہ جیسی کوئی تعلیم ہے۔ ظاہر ہے قرآن کریم جیسی کوئی کتاب دنیا میں نہیں، اگر اس سے ملتی جلتی کچھ تعلیمات تھی بھی تو وہ بگڑ گئیں، لیکن سورۃ فاتحہ کی اپنی ایک خاص شان ہے۔ اور ایک حدیث میں بلکہ جب ان کا سوال آیا تو مجھے وہ حدیث ذہن میں آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو خاص فخر بیان کیے اور فرمایا کہ میں اس پر فخر نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقامات دیے ہیں، ان کا اعلان کرنا میرا فرض ہے، لیکن ساتھ ساتھ اعلان کرتے کہ ولا فخرا، فرمایا الا وانا حبیب اللہ، سنو میں اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوں، ولا فخرا مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، وانا حامل لواء الحمد، اور میں ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی حمد کا جھنڈا بلند کرنے والا ہوں گا۔ اور اس طرح پھر اور بہت ساری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لواء الحمد کا اور بھی بہت جگہ ذکر کیا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد کے، خدا کی حمد کے وہ انداز سکھائے جو پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیے گئے، بلکہ تمثیلی رنگ میں ایک حدیث میں جو یہ بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نمازیں فرض ہوئیں کہ پہلے 50 ہوئیں، پھر 40 ہوئیں، پھر 30 ہوئیں، 10 ہوئیں، تو اسی حدیث میں ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ یہ جو 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہر رکعت میں ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جو بنیادی طور پر ہم کر رہے ہیں۔ دنیا کی اور کوئی نبی نہ ایسا ہے جس نے یہ تعلیم اپنے قوم میں رائج کر سکا، نہ کسی قوم نے اپنے اندر وہ کی لی۔ تو یہ سورۃ فاتحہ ایک غیر معمولی
ہے اور اہمیت رکھتی ہے، جس کو ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے اور اس کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک فضل صاحب، جس طرح آپ ذکر کریں، ایک تو سورہ فاتحہ کا کثرت کے ساتھ پڑھا جانا، دوسرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی اہمیت کا بیان فرمانا، اور میرے خیال میں ہمیں ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، حضرت بانی جماعت احمدیہ، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں بارہا سورہ فاتحہ کی اہمیت کے بارے میں تحریر فرمایا ہے، اور خاص طور پہ ایک کتاب تو بطور چیلنج کے سورہ فاتحہ کی تفسیر کے طور پہ لکھی ہے۔ جیسا کہ میں نے ظفر اقبال صاحب آپ کا ذکر کیا تھا کہ آپ کا سوال ہم ضرور پوچھیں گے، تو آپ کا سوال لے کر اب میں محترم عبدالسمیع خان صاحب کے پاس جاتا ہوں، لیکن فخر الدین صاحب ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں ساؤتھ چین سے۔ آپ لائن پہ رہیے گا، اس سوال کے بعد ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ محترم عبدالسمیع خان صاحب، برطانیہ میں ایک جگہ ہے بریڈفرڈ، وہاں سے ہے ظفر اقبال صاحب۔ بنیادی سوال ہے، لیکن میں چاہوں گا میرے بھائی نے سوال کیا ہے تو ہم ضرور اس سوال کا جواب دیں۔ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ غیر احمدی مسلمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ جی جزاک اللہ، یہ تو بڑا آسان جواب ہے۔ اگر تو اس سے پہلے آنے والے تمام نبیوں کو تمام لوگوں نے مان لیا تھا ان کی قوموں میں، تو پھر تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو بھی فوراً مان لینا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یا حسرتن للعباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی آتا ہے اس کی مخالفت ہوتی ہے، اس کے ساتھ استہزاء ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کون متقی اور پاک باز اور خدا کا پیارا تھا، لیکن ان کی سب سے بڑھ کر مخالفت ہوئی۔ اور مخالفت اس وجہ سے ہوتی ہے، جس طرح قرآن کریم بیان کرتا ہے اور آپ نے شروع میں بیان فرمایا تھا کہ خدا کا نبی آتا ہی اس وقت ہے جب ظہر الفساد فی البر والبحر کا نظارہ ہوتا ہے، یعنی عام لوگ بگڑ چکے ہوتے ہیں، علماء بھی بگڑ چکے ہوتے ہیں، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو چکا ہوتا ہے۔ لوگوں کو جب وہ پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اکثر لوگ اس کا انکاری ہو جاتے ہیں۔ مثلا جب خدا کا نبی آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم اپنا جھوٹ چھوڑ دو، بددیانتیاں چھوڑ دو، دوسروں کے حق مارنا چھوڑ دو، گندہ رہنا چھوڑ دو۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو لوگوں کو عجیب لگتی ہیں۔ سارے نبی یہی پیغام لے کر آئے، خدا کی راہ میں سچائی اختیار کرو، خدا پر ہی مان لاؤ، خدا کی مدد کرو، خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ مسیح موعود علیہ السلام کو جو نہ ماننے کی وجہ ہے وہ خاص طور پر یہ ہے کہ لوگوں کے جو خیال تھے کہ مسیح اس طرح آئے گا اس کے مطابق نہیں آیا۔ مثلا ان کا خیال یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، 2000 سال سے وہ وہاں پر موجود ہیں، وہ ظاہری طور پر 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آئیں گے اور دنیا میں آ کر مال تقسیم کریں گے۔ اس کے بعد وہ ظاہری طور پر صلیبوں کو توڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد وہ خنزیروں کو قتل کرنے کے لیے دنیا جہان کا دورہ کریں گے۔ کہیں ذکر نہیں کہ وہ مسلمانوں کی تربیت کریں گے، کہیں ذکر نہیں کہ وہ تعلیم کتاب و حکمت دیں گے۔ اور اس سے پہلے جو بارہا سوال اٹھتے ہیں وہ اور ہیں کہ آخر انہوں نے قرآن کہاں سے پڑھا، کس طرح پڑھا، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ حضرت مسیح پر نازل ہوا یا زمین پر آ کر پڑھیں گے؟ یہ تو الگ جواب سوال ہے۔ لیکن عام طور پر جو مسیح موعود کو نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ایک خیالی تصور بنائے بیٹھے ہیں کہ مسیح آسمان سے اترے گا، وہ نہیں ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام کو خدا نے انبیاء کی سنت کے مطابق استعاروں اور تمثیلوں میں جو پیشگوئیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں، وہ استعارے اور تمثیلیں مسیح موعود کی ذات میں پورے ہو گئے۔ وہ روحانی فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آیا، وہ خدا کی نصرتوں کے جلوہ میں آسمان سے نازل ہوا۔ اس نے عیسائیت کے عقائد پر کاری ضرب لگا کے کسر صلیب کی۔ اس نے عیسائیت کی تہذیب کو مٹا کر، اس کو مٹانے کی جد و جہد کا آغاز کر کے قتل خنزیر کا آغاز کیا، اور اب وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کا سلسلہ دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اگر اس مضمون کو سمجھنا ہو تو روحانی کلام کو پڑھیں، جس طرح قرآن کریم میں بارہا بتایا گیا ہے۔ یہ ساری تمثیلیں، استعارات اور مجاز تھے جن کو لوگوں نے ظاہری سمجھ لیا اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا، نہ یہودیوں نے نہ عیسائیوں نے۔ اسی طرح مسیح موعود علیہ السلام کی قبولیت میں بھی یہی باتیں روک بن رہی ہیں کہ وہ اس کو مجاز اور استعارہ نہیں سمجھتے، ظاہری سمجھتے ہیں اور اس موعود کو ماننے سے انکار۔ بالکل ٹھیک سمیع صاحب، جس طرح آپ نے نہایت تفصیل کے ساتھ اس بات کی وضاحت کر دی ہے، لوگوں کو اسی بات کی طرف غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے،
یہ وہی سلوک ہے جو تمام انبیاء کرام کے ساتھ ہوا ہے۔ ہم پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اس وقت فخر الدین صاحب ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فخر الدین صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آپ نے جو ابھی مودی صاحب سے سوال کیا، میرا بھی اسی بارے میں سوال تھا، پر جواب آلریڈی کافی ماشاءاللہ انہوں نے تفصیلاً دے دیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بعض غرض جماعت کے دوست اکثر اعتراض یہی کرتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک ہے ہم پہ اپنا حضرت مسیح موعود اسلام کے کردار کے بارے میں بات کی جائے، ہم سے یہ کریں، ہم سے نبی جو آنا ہے یا نہیں آنا اس کی بعد میں بات کریں گے، پر پہلے ہم ان کے کردار کے بعد کردار کشی کرنے کی زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرتے ہیں اور ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں۔ تو میں اسی بارے میں اگر آپ اسی مضمون پہ تھوڑے سے روشنی ڈال دیں تو۔ فخر الدین صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ مجھے نہیں پتا کیوں آپ بڑے ڈر ڈر کے بات کر رہے ہیں، یہ بات آپ نے بالکل درست کی ہے۔ ہمارے مخالفین اپنے لوگوں کو اس بات کی ترویج دیتے ہیں، اس بات کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ احمدیوں کے ساتھ، جماعت احمدیہ کے ساتھ وفات مسیح پہ بات نہیں کرنی، ختم نبوت پہ بات نہیں کرنی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان مضامین میں جماعت احمدیہ کے ساتھ قرآنی دلائل ہیں اور ان کا وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مخالفین کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ غلط روایات پر مبنی اپنی من گھڑت باتوں پر بنا کرتے ہوئے وہ حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ فضل صاحب میں چاہوں گا کہ مختصراً ہمارے بھائی کو کچھ رہنمائی کر دیں کہ ایسے معاملات میں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح اس کا جواب دینا چاہیے۔ پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی دلیل ہے کہ وہ غیر از جماعت جو آپ کو نہیں مانتے وہ آپ کے کردار کشی کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک بات ایسی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ہونے والے اس اعتراض کے حوالے سے تمام انبیاء کے ساتھ مشترک ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ یہی ہے کہ مجھے پرکھنا ہے میری صداقت کو تو منہاج نبوت پر پرکھو۔ اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا یہ جو کردار کشی کی کوشش ہوئی، کیا یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ سے پہلے ہوئی یا بعد میں ہوئی؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کردار کو دیکھنا ہے تو آپ کے زمانے کے لوگوں سے ہی پوچھنا پڑے گا نا۔ آج کے زمانے کے مولوی تو نہیں بتائیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کیسے تھے۔ اس زمانے کے جو لوگ تھے جنہوں نے آپ کو دیکھا، اور خاص طور پر جب تک آپ نے دعویٰ نہیں کیا تھا اس وقت تک امت محمدیہ کے بڑے بڑے علماء کا جو بعد میں مخالف بھی ہوئے، ان کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال تھا؟ بعض نے آپ کے جو آپ خدمت کر رہے تھے براہین احمدیہ مثلا آپ نے دعویٰ سے پہلے لکھی، باقاعدہ دعویٰ سے پہلے لکھی، اس میں کہ یہ اتنا بڑا اسلام کا بطل جلیل پیدا ہوا ہے کہ گزشتہ 1300 سال میں اس کی نظیر نہیں ملتی، اور ہر ایک آپ کی طرف نظریں اٹھائے ہوئے دیکھتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے صرف عیسائیوں کو ہی نہیں کا مقابلہ نہیں کیا، آریوں کا بھی مقابلہ کیا، سکھوں کا بھی مقابلہ کیا، جتنے بھی اسلام کے مقابل پر لوگ ہیں ان سب کا یہ شخص مقابلہ کر رہا ہے اور کوئی آپ کے مقابل پر نہیں آتا۔ کیا جب تک آپ نے دعویٰ نہیں کیا تھا، کیا اس وقت تک کیا لوگ آپ کو پاگل کہتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا، جب تک انہوں نے دعویٰ نہیں کیا وہ رجل رشید کہلاتے تھے کہ بڑے سمجھدار ہیں، بڑے عقل مند ہیں، بڑی خدمت کرنے والے ہیں، لیکن جو ہی دعویٰ کرتے ہیں اس کے بعد لوگوں کی نظریں پھر جاتی ہیں، اور یہی سچے انبیاء کی علامت ہوا کرتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کے جو لوگ تھے، کیا ان کی جو گواہیاں ہیں آپ کے کردار کے بارے میں، دعوے سے پہلے کے بارے میں جو گواہیاں ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، جہاں تک دعوے کے بعد کی باتیں ہیں وہ تو ہر نبی کے ساتھ ہی ایسا ہوتا رہا ہے، اس لیے یہ تو مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی دلیل ہے۔ فضل صاحب جس طرح آپ ذکر کریں، دعوے سے پہلے تو جو بزرگان تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم مریضوں کی ہے تم ہی پہ نظر، تم مسیحا بنو خدا کے لیے۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ اس وقت مجھے اسکرین پر بہت سارے نام نظر آ رہے ہیں، ڈاکٹر خالد محمود صاحب کا نام بھی ہے، ان کا سوال بھی مل گیا ہے، راشدہ چودھری صاحبہ کا بھی سوال ہمیں مل گیا ہے،
اشرف علی صاحب کا بھی سوال ہمارے سامنے ہے اور عزیز احمد طاہر صاحب کا بھی سوال ہمارے سامنے ہے۔ میں محترم عبدالسمیع خان صاحب کے سامنے اشرف علی صاحب کا سوال پہلے پیش کرنا چاہوں گا جو انہوں نے پاکستان سے ہمیں بھیجا ہے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ ہمارے ایسے بھائی ہیں جو جماعت احمدیہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تو محترم عبدالسمیع خان صاحب، اشرف علی صاحب کے سوال کا آپ پلیز جواب دیں۔ انہوں نے جس طرح یہ سوال پیش کیا ہے میں اسی طرح آپ کے سامنے اس سوال کو پیش کر دیتا ہوں اور پھر آپ اس کا جواب دے دیں۔ وہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ مجھ سے پہلے 13 خلیفے اس دنیا میں آئے اور میں 14واں خلیفہ ہوں۔ کیا آپ سے پہلے آنے والے یعنی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام سے پہلے آنے والے 13 خلیفے بھی نبی تھے؟ اگر نہیں تو پھر 14واں خلیفہ نبی کیسے ہو گیا؟ یہ اشرف علی صاحب کا پاکستان سے سوال ہے۔ محترم عبدالسمیع خان صاحب۔ جی جزاک اللہ اشرف علی صاحب، اس بات کو سمجھ لیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آیت استخلاف سے استنباط کیا۔ آیت استخلاف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمین میں اسی طرح خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلی قوموں کو خلیفے بنائے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ امت محمدیہ میں حضرت موسیٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 12 خلیفے آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 13ویں خلیفہ تھے۔ اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت میں ہر صدی کے سر پر مسیح کے آنے تک، یہ مسیح کے آنے تک کے الفاظ اس حدیث میں نہیں ہیں، دوسری جگہوں سے پتہ لگتے ہیں، مسیح کے آنے تک مجددین کا سلسلہ جاری ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ امت موسیٰ میں ان کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تھا تو اس کے بعد نبی ہی اس کا قائم مقام ہوتا تھا، کیونکہ وہ قوم ایسی کمزور تھی کہ ان کو فوراً نبی کی ضرورت پڑ جاتی تھی۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے، اور انہی کو دوسری جگہ آپ نے مجددین کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ اب اس ساری بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ اتنی زبردست تھی، عظیم الشان تھی، آپ کی لائی ہوئی تعلیم اتنی کامل تھی اور آپ کی پیروی سے اتنے کامل لوگ پیدا ہو رہے تھے کہ فوری طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں تک کہ ایک لمبا عرصہ جب گزرنے والا تھا تو اس کے بعد امت محمدیہ اس درجہ پر پہنچنی تھی کہ اب نبی کے بغیر چارہ نہیں، جس کو خدا کے رسول نے مسیح نبی اللہ کے نام سے پکارا اور کئی حدیثوں میں بتایا کہ لیس بینی و بینہ نبی۔ لیکن وہ جو درمیان میں 12 خلیفے آئے یا 12 مجددین آئے وہ نبی نہیں تھے۔ ہاں وہ اللہ تعالیٰ سے علم غیب پانے والے، اسلام کی خدمت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کھڑے ہونے والے، دشمنوں کو دندان شکن جواب دینے والے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مبعوث ہونے کا لفظ استعمال فرمایا، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یبعث، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی خاص رحمت سے، اپنی خاص قدرت سے ایسے لوگ مقرر فرمائے گا اور ان کو اپنی طرف سے طاقت اور قوت عطا فرمائے گا کہ اسلام کی خدمت کریں۔ تو ان کو امت محمدیہ میں دراصل ختم نبوت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تعلیم اور آپ کی قوت قدسیہ کی تاثیر کی وجہ سے ان کو نبی کا نام نہیں دیا گیا، ان کو خلفاء کا نام دیا گیا ہے، مجددین کا نام دیا گیا ہے، لیکن وہ اللہ کے بہت پیارے اور بزرگ لوگ تھے۔ یہاں تک کہ امت جب اس مرتبہ پر پہنچ گئی کہ بگاڑ حد سے گزر گیا، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا، جس طرح قرآن شریف کہتا ہے کہ 1000 اور حدیثوں والا جمع کر لیں وہ کہ ترقی اسلام کا زمانہ 3 سال، 1300 سال بعد نبی کی ضرورت پڑنی تھی۔ اور یاد رکھیے کہ مسیح موعود علیہ السلام نے جو نبوت کا دعویٰ فرمایا ہے اس کو بھی سمجھ لیں، اس کے سمجھنے میں لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے۔ جب ہم مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق لفظ استعمال کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے نبی تھے، انہوں نے نبوت کا منصب پایا، اس طرح مسیح موعود علیہ السلام نے نبوت کا منصب پایا۔ جس طرح براہ راست ابراہیم نے، لوط نے، سلیمان نے، داؤد نے، عیسیٰ علیہ السلام نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے نبوت کا منصب پایا، ایسا نہیں ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار یہ بیان فرمایا ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو قرآن شریف کی تعلیم میں رد و بدل کرے، جو کوئی نئی شریعت لے کے آئے اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ہٹ کر نبوت کا دعویٰ کرے۔ آپ نے فرمایا میں ان معنوں میں نبی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کثرت سے مجھے شرف مکالمہ اور مخاطمہ عطا فرمایا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور پیروی کی وجہ سے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔
تو پہلے لوگوں میں جو بزرگ آئے ان کو یہ مکالمہ مخاطبہ کا شرف اتنے اونچے لیول کا نصیب نہیں ہوا، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی کا نام نہیں دیا۔ یہاں تک کہ جب مسیح موعود علیہ السلام آئے تو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا، وہ تذکرہ اس کی شہادت دیتا ہے جو پیشگوئیوں سے بھرا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کا نام دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسیح نبی اللہ کے لقب سے پکارا ہے۔ پہلا مسیح فوت ہو چکا ہے، اور یہ مسیح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں کثرت مکالمہ اور مخاطبہ کی وجہ سے نبی کہلاتا ہے۔ قرآن شریف میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتا، کوئی تبدیلی نہیں کرتا، کوئی نئی شریعت نہیں لاتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے جاری کرنے کے لیے، زندہ خدا کی نشانیاں دکھانے کے لیے جن پیشگوئیوں کی ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی آپ کو، اس لیے آپ کو نبی کا منصب عطا کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اور اس کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ عبدالسمیع خان صاحب۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے بھائی اشرف علی صاحب کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ میں محترم اشرف علی صاحب کے لیے بھی اور دیگر دوستوں کے لیے بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی تعلیمات ہیں، جو بھی دعوی ہیں، وہ ہم تو جا بجا دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری آفیشیل ویب سائٹ بھی ہے alislam.org، اگر اس تک آپ رسائی حاصل کر سکیں تو ضرور کوشش کریں وہاں جائیں۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی کتب تحریر فرمائی ہیں وہاں موجود ہیں۔ میں ہمیشہ اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ اگر کسی نے تحقیق کرنے کی غرض سے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جاننا ہے تو کم از کم وہ اتنا ضرور کرے کہ کوئی ایک کتاب شروع سے آخر تک حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرور پڑھے۔ میں یہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس بات کا ہمیں علم ہے کہ آج کل لوگوں میں کتب پڑھنے کا اتنا رجحان نہیں ہے۔ اب تو ہم نے یہ بھی سہولت میسر کر دی ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب جہاں تک ممکن ہے، اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتے جا رہا ہے، ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ آڈیو ریکارڈنگ بھی اس کی مہیا کر دی ہے۔ کچھ کتب تو بہت ہی مختصر ہیں، بے شک آپ کشتی نوح پڑھ لیں، بے شک آپ ایک غلطی کا ازالہ پڑھ لیں، بے شک آپ رسالہ الوصیت پڑھ لیں، جو بھی کتاب آپ کا دل چاہتا ہے ضرور پڑھیں، اور کوئی نہیں تو ریویو بر مباحثہ بٹالوی چکرالوی جو بہت ہی مختصر کتاب ہے وہ پڑھ لیں۔ جب آپ ایک کتاب مکمل پڑھیں گے تو آپ کو حقیقت حال کا پتہ لگے گا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام تو جا بجا قرآن کریم کی آیات پیش کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی احادیث کا ذکر کرتے ہیں، اور کوئی دوسری بات نہیں کرتے۔ میرے سامنے اس وقت چند ایک سوالات ہیں، وقت تو بہت کم رہ گیا ہے لیکن کوشش کرتے ہیں ایک دو سوالات اپنے پینل ممبران کے سامنے پیش کر دیں۔ فضل صاحب، راشدہ چودھری صاحبہ ایک سوال کر رہی ہیں، پچھلے سوال سے کسی حد تک اس کا تعلق ہے۔ ابھی 13-14 صدیوں اور ان کے مجددین کا ذکر آیا، وہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ ٹھیک ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام 14ویں صدی کے مجدد تھے، اس کے بعد کی صدی کے مجدد کہاں ہیں؟ میں مختص کا جواب یہ دیتا ہوں، اور یہ ہے کہ دعویٰ کرنا تو بڑا آسان ہے، کوئی بھی اٹھ کے مختلف دعوے لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد ایسا شخص آیا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کا مجدد یا امام مہدی یا مسیح بنایا، اور مجددیت، اور اگر دنیا میں قرآن کریم کے اصول کے مطابق دیکھا جائے، قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی آنے والا ہو تو وہ اپنے دعویٰ کے بارے میں یہ اعلان کرتا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے یہ الہام کیا ہے، مجھے خدا تعالیٰ نے اس مقام پر فیض کیا ہے۔ ہم یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد اب تک کوئی ایسا جماعت احمدیہ کے باہر ایسا وجود نہیں جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس زمانے کا مجدد بنایا ہے یا مجھے یہ مقام دیا ہے۔ جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد کوئی مجدد ہے یا نہیں، اصل میں مجددیت تو ایک ایسی چیز ہے جس کو بزرگان تیمم کے ساتھ مماثلت دیتے ہیں۔ اصل تو نبی ہوتا ہے یا پھر اس کا خلیفہ ہوتا ہے۔ اب ہم جس دور میں ہیں اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کا امام مہدی مسیح آ چکا، اور اب ان کا خلیفہ ہمارے اندر موجود ہے۔ جو خلیفہ وقت ہوتا ہے اس کا مقام مجددیت سے بہت بلند تر ہوتا ہے،
مجددیت کا دائرہ بھی ایک خاص حد تک محدود ہوتا ہے، لیکن جو جیسے امام مہدی اور مسیح کا دائرہ تمام دنیا تک پھیلا ہوا ہے، کیونکہ یہ سب لوگ وہ ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کافۃ للناس کے لیے نبی تھے، ان کی قائم مقامی میں دنیا میں اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں مجددیت کی ضرورت نہیں بلکہ خلافت کی ضرورت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس زمانے میں صرف اور صرف جماعت احمدیہ میں موجود ہے، اور وہ ایسی خلافت ہے جو بلا امتیاز رنگ و نسل تمام دنیا میں اسلام کا وہ حقیقی چہرہ دنیا کو دکھا رہی ہے جو دنیا میں کوئی بھی بڑے سے بڑا فرقہ بھی کیوں نہ ہو امت مسلمہ کا، ان کے پاس دولتیں بھی ہیں، حکومتیں بھی ہیں، لیکن جو کام اس وقت خلیفۃ المسیح کر رہے ہیں، امام مہدی کا ایک خلیفہ کر رہے ہیں، اور کسی بھی نہ تنظیم کو وہ کام کرنے کی توفیق مل رہی ہے، نہ کسی وجود کو وہ کام کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ اس لیے اب مجددیت سے بہت بڑھ کے ہمارے اندر وہ خلافت موجود ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں بے شمار خوشخبریاں موجود ہیں کہ اس خلافت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمکنت دین بھی عطا کرتا ہے، خوف سے امن کی حالت میں بھی نکالتا ہے، اس خلافت کے ذریعے اقامت صلاۃ کا بھی قیام ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے اندر جاری و ساری ہے۔ فضل الرحمان صاحب، جس طرح آپ نے یہ ذکر کر دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہماری بہن کو ان کے سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا، کہ جو خلفائے احمدیت ہیں، کیونکہ وہ خلفائے مسیح موعود علیہ السلام ہیں، اس لیے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دائرہ پوری دنیا پر ہے، اسی طرح خلفاء بھی پوری دنیا کے لیے ہیں، جبکہ جن مجددین کا ذکر ملتا ہے وہ تاریخ میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ مختلف جگہوں کے لیے بھی، اور ایک زمانے میں ایک سے زیادہ مجددین کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس وقت ناظرین کرام مجھے اسکرین پر چند ایک نام نظر آ رہے ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے شاید ہم آپ کے سوالات تو پیش نہ کر سکیں۔ طارق احمد شاہد صاحب ہیں، انہوں نے سندھ سے ہمیں سوال بھیجا ہے، آپ کا سوال بھی ہم پیش نہیں کر سکیں گے، لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ پروگرام راہ ہدیٰ انشاءاللہ مزید 3 ہفتے MTA انٹرنیشنل کے لنڈن اسٹوڈیو سے پیش کیا جائے گا، اس لیے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں ضرور بھجوائیں، ہم اپنے آئندہ پروگراموں میں ضرور شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اصل بات جو ہم نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ MTA انٹرنیشنل کا کوئی بھی پروگرام ہو، وہ دراصل حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام دنیا تک پہنچا رہا ہے، اور جو اصل میں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور یہ خدا اور اس کے رسول کا پیغام ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آنے کے مقصد کے بارے میں، اپنے آنے کی غرض کے بارے میں کچھ اس طرح اپنی تحریرات میں ارشاد فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی کتاب لیکچر لاہور میں فرماتے ہیں، وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے مامور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتہ میں جو کدورت واقع ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں، اور سچائی کے اظہار سے مذہبی جنگوں کا خاتمہ کر کے صلح کی بنیاد ڈالوں، اور وہ دینی سچائیاں جو دنیا کی آنکھ سے مخفی ہو گئی ہیں ان کو ظاہر کر دوں، اور وہ روحانیت جو نفسانی تاریکیوں کے نیچے دب گئی ہے اس کا نمونہ دکھاؤں، اور خدا کی طاقتیں جو انسان کے اندر داخل ہو کر توجہ یا دعا کے ذریعے سے نمودار ہوتی ہیں، حال کے ذریعے سے نہ محض مقال سے ان کی کیفیت بیان کروں، اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ خالص اور چمکتی ہوئی توحید جو ہر ایک قسم کی شرک کی آمیزش سے خالی ہے، جو اب نابود ہو چکی ہے، اس کا دوبارہ قوم میں دائمی پودا لگا دوں۔ یہ وہ پیغام ہے جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے دنیا کو دیا، اسی پیغام کو ہم بھی آگے تک پہنچا رہے ہیں۔ میں اپنے پینل ممبران کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں شامل ہو کر لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے، اور ناظرین کرام خاص طور پہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کیونکہ آپ کے سوالات ہی اس پروگرام کی رونق ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین،